اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، فرمایا کہ کیا جب پہنچی تمہیں مصیبت تو اس کی مثل کیا ان کو نہیں پہنچ چکی جو تمہارے مخالف ہیں؟ تمہیں اگر کوئی پریشانی پہنچے جب کبھی بھی تو یقیناً اس کی مثل فرمایا کہ تمہارے مخالفین کو بھی اس طرح کی پریشانیاں پہنچ چکی ہیں۔ اصل یہ غزوہ احد کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہے نا، تو غزوہ احد کے اندر اگر مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو غزوہ بدر کے اندر کفار بھی تو 70 مارے گئے تھے نا، اور 70 ان کے گرفتار بھی ہوئے تھے نا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے اگر تم دیکھو نا کہ تمہیں کوئی پریشانی پہنچے تو تم اس سے پچھلی پہلے غزوے کو، پہلی جنگ کو دیکھ لو، اس کے اندر رب تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا کی۔ قلتم ان ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، کبھی ممکن ہی نہیں کہ ہمیں کوئی شکست دے سکے، ٹھیک سوچ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آگے وضاحت فرما رہا ہے، فرمایا قل، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، قل آپ انہیں فرما دیں ہوا من عندی انفسکم، یہ تمہاری ذات کی وجہ ہے، تمہیں جو اللہ کے نبی نے جہاں تعینات کیا تھا، کھڑا کیا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ یہاں اگر پرندے آ کے تمہارا جسم بھی نوچ جائیں تو تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جونا، تو تم ادھر ادھر ہو گئے، یہ تمہاری طرف سے ہی ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہنے والی چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر تمہارا قصور ہے، جو ابتدائی اسلام میں آئے تھے یا کچھ ان کے اندر ایسے تھے جن کے اندر ایمان نہ تھا، جس طرح عبداللہ ابن ابی وہ 300 لوگوں کو لے کر ویسے ہی چلا گیا تھا، تو رب تعالیٰ ان کو ظاہر کرنے کے لیے چیز واضح فرما رہا ہے، اور فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور فرمایا کہ جب پہنچے تمہیں کوئی اس طرح کی مصیبت جس دن کہ تم آپس میں دو گروہ آمنے سامنے تھے، یہ اللہ کے اذن تھا تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ ایمان والے کون ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ پریشانی جس دن تمہیں پہنچی، دو گروہ آمنے سامنے، غزوہ احد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بھی کیا ہے تاکہ تمہیں ظاہر کرے تم میں سے کون ایمان والے ہیں۔ منافق تو الگ ہو گئے تھے، پھر منافقوں کی تو وضاحت ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی کے کہنے سے یہ بالکل متحرف ہو گئے ہیں اور ہٹ گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جن کے اندر نفاق ہے، ایمان والوں کو اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے، اس لیے یہ معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، غزوہ احد کے اندر۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور انہیں کہا گیا کہ آؤ تم لڑو اللہ کی راہ میں، یا کم از کم اپنے علاقے کا دفاع کر لو۔ اللہ کی راہ میں نہیں لڑنا چاہتے تو یہ جو قریش مکہ آ رہے ہیں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں بلکہ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ جو نفاق تمہارے اندر ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے، ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو کم از کم اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے تو آگے بڑھو نا۔ تو قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں علم ہوتا، جانتے ہوتے کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب للایمان، اقرب منہم للایمان، اصل وہ کہنے لگے کہ ہم نے سمجھا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو راستے میں لے کر پیچھے چلا گیا تھا، اس نے بعد میں کہا ہمیں تو نہیں یقین تھا، ہم نے سمجھا کہ لڑائی نہیں ہوگی، تو ویسے جا رہے ہیں، ویسی بات ختم ہو جائے گی، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ نوبت آنی ہے تو ہم ضرور لڑتے، تمہاری پیروی کرتے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ایسے لوگ تھے کہ ان کا ایمان سے زیادہ ان کے اندر کفر تھا، ایمان کی بنسبت کفر زیادہ قریب تھا۔ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ڈگمگا رہے تھے، ادھر کفر کی طرف نفاق بھی تھا اور ایمان کی طرف بھی کبھی کبھی رجحان ان کے ہاں تھا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
فرمایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں علم ہوتا، بیفواہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ ظاہراً بات کریں انہیں علم تھا، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں یہ نہیں ہے، یہی منافقت ہے، ظاہراً زبان پہ جو بات لا رہے ہیں یہ حقیقت ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، اے محبوب آپ سے، آپ کے صحابہ سے یہ نفاق کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق، خود تو بیٹھے رہے، یعنی عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھ 300 لوگ جو تھے پیچھے چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ان لوگوں کے متعلق جو غزوہ احد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، ان کے متعلق کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری پیروی کرتے، ہمارے ساتھ چلے آتے تو یہ قتل نہ ہوتے، یہ بچ جاتے، ان کی جان بچ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے محبوب ان کو کہہ دو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری مانتے، ہمارے ساتھ ہو لیتے تو یہ بچ جاتے قتل ہونے سے، ان کو کہہ دو کہ اگر ایسا ہے تو پھر جب تم پر موت آئے نا خود کو تم بچا لینا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس معاملے میں، اگر تم سچے ہو تو پھر جب تم پر موت کا وقت آئے نا، تم ان کے متعلق کہہ رہے ہو کہ یہ اگر ہماری پیروی کرتے تو آج یہ قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے، یہ بچ جاتے۔ رب تعالیٰ تمہیں چیلنج کرتا ہے کہ جب تم پر موت کا وقت آئے نا خود کو بچا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات پر سچے ہو، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہارا نفاق ہے دراصل دلوں کے اندر، تو تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، نہ خود کو تم کبھی بچا پاؤ گے جب رب تعالیٰ کی طرف سے موت کا آرڈر تمہاری طرف آئے گا۔ آگے رب تعالیٰ نے شہداء احد کے متعلق تبصرہ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اس کا شان نزول اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ غزوہ احد کے شہداء جو تھے رب تعالیٰ نے ان کو پرندوں نما اپنا وجود عطا کیا، ان کی روحوں کو، اور پھر وہ جنت کے باغوں کے اندر سیریں کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے گئے شہید ہو کے اور جنت کے باغوں کے اندر سیر کر رہے تھے تو بڑے خوش تھے، موجیں کر رہے تھے، عیش و عشرت تھی، اللہ کی اس قدر نعمتیں تھیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی پیچھے ساتھی ہیں جو اپنا لڑائی سے، شہید ہونے سے گھبراتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، اور شہداء احد میں سے جنت کے اندر ان لوگوں نے، صحابہ نے اللہ کے ہاں عرض کیا پروردگار ہم میں سے کچھ لوگوں کو واپس بھیج تاکہ ہم یہ خوشخبریاں جا کے اپنے ان لوگوں کو سنا سکیں، ہم انہیں بتا سکیں کہ شہید ہونے کے بعد تو اس قدر سکون و آرام ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے باغیچے تیار کر رکھے، ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تاکہ جا کے ان کو بتا سکیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب تم آگے واپس جانا اصول نہیں ہے، لیکن جو تم الفاظ کہہ رہے ہو نا یہی الفاظ میں وحی کے ذریعے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے یہ جبرائیل کے ذریعے اس آیت کو نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا گمان بھی نہ کرو تم ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ذہن کے اندر یہ سوچو بھی نہ، حالانکہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے متعلق سوچیں تو تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، کسی نے سوچا بھی میں کل شراب پیوں گا، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن کل اس نے نہ پی تو یہ سوچنے کا اسے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس امت کو اعزاز ہے، لیکن نیکی کے متعلق سوچا، نیکی کی نہیں، پھر بھی ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی گئی۔ مثال کے طور پہ کسی نے صبح سوچا کہ میں رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا، جاگی نہیں ہے یا کوئی شرعی عذر بن گیا، نہ کر سکا، نہ تہجد پڑھی نہ روزہ رکھا، لیکن اس کی اس نیت پہ رب تعالیٰ اس کو ایک روزے کا اور مکمل تہجد کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، پچھلی امتوں میں نہ تھا۔ اور اس کے برعکس گناہ کے حوالے سے دیکھیں، کوئی 1000 مرتبہ ایک گناہ کے متعلق سوچے یہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، فلاں کے ہاں جا کے چوری کروں گا، کئی مرتبہ سوچا لیکن کی نہیں، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جب کر لیا کوئی گناہ وہی ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ نیکی کا سوچا، ایک نیکی مل گئی، کی نہیں، پہلے مل گئی، اگر کی تو پھر 70 گناہ یا 700 گناہ بڑھا کے رب تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ لیکن واحد یہ ایک گناہ ایسا ہے کہ شہداء کے متعلق جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، ان کو فرمایا مردہ گمان کرو، سوچو گے تب بھی اسلام سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ یہ واحد ایک ایسا ٹاپک ہے اسلام کے حوالے سے۔
بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رب تعالیٰ رزق بھی عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ وہاں جنت ہے کہ ہاں رزق کھا رہے، عیش و عشرت میں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، فرمایا کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہیں وہ اس پر جو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے۔ شہداء احد کے یہ وہ الفاظ ہیں جو جنت کے اندر انہوں نے اللہ کے عرض کیا، پروردگار ہمیں واپس بھیج، ہم اپنے ساتھیوں کو جا کے یہ بتائیں کہ کیوں گھبراتے ہیں، آگے چلیں اور دین کے معاملے میں لڑیں، ان کو کفار سے اللہ کی راہ میں لڑیں، جہاد کریں، آگے تو سکون کی زندگی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے متعلق بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ان سے ملنے والے، ان کے پیچھے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، جو ایمان والے ان سے پیچھے ہیں ان کے متعلق بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان قریب یہ بھی آ جائیں گے، اسی طرح عیش و عشرت اور سکون میں ہوں گے۔ اپنے لیے تو خوشیاں منا رہے ہیں، پیچھے والے لوگ جو دنیا کے اندر ابھی رہ رہے ہیں ان کے متعلق بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان قریب وہ بھی ہمارے ساتھ ملنے والے اور ان کو بھی اس طرح عیش و عشرت اور سکون کا ماحول عطا کیا جائے گا۔ الا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ نہ انہیں خوف ہے نہ وہ پچھلوں کے لیے غمزدہ ہیں، انہیں ساری پریشانیاں تکلیفیں ختم ہوگی، وہ مطمئن ہے اپنی زندگی پہ، اخروی زندگی پہ، جنت کے اندر۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، فرمایا وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اور اللہ کے فضل کی، جو رب تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر نعمتیں اور اپنا خاص فضل عطا فرمایا، اس پر وہ ڈھیروں خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا بے شک اللہ کسی بھی مومن کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے قرب کے لیے ایمان کے حوالے سے جو بھی محنت کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرماتا، ضرور وہ اس کا صلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی فضل سے آج 4.5 پارے مکمل ہو گئے، آخری پارہ بھی مکمل ہمارا، اور یہ 3.5 پارے یہ، تو آگے انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کے اندر ہمارا خاص پروگرام ہوتا ہے، آپ کے علم ہے، نماز عصر کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ ساتھیوں کا اس حوالے سے کوئی مشورہ ہونا، بھئی ٹائمنگ کے حوالے سے کوئی ٹائم آگے پیچھے، بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ ظہر، لیکن ظہر کے وقت بھی تعداد ہماری کم ہوتی ہے، عصر کے بعد ہی ہمارا پروگرام ٹھیک رہے گا، عصر اور مغرب کے درمیان انشاءاللہ تعالی، اور خاص موضوعات، وہ درس قرآن نہیں ہوگا، اشاعت اسلام کورس کے حوالے سے موضوعات ہم نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں، وہ خاص موضوعات ہیں جو اشد ضرورت ہوتی ہے، عام روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل سے ریلیٹڈ وہ سارے موضوعات ہیں۔ تو جو بندہ ریگولر آتا رہے گا رمضان شریف کے اندر عصر اور مغرب کے درمیان اور بڑی توجہ سے سنتا رہے گا، میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اسے اس قدر معلومات ہو جائے گی کہ ہمارے یہاں عام جو اس فیلڈ کے ماحول میں گزر رہے ہیں اور عام نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اللہ کے فضل سے ان سے کئی گنا زیادہ قابل نظر آئیں گے اگر ریگولر آتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض ساتھیوں کے پاس وقت تو اور اتنا ہے قابلیت، تو وہ کاپی پنسل لے کر ان کو نوٹ بھی کرتے رہیں تاکہ وہ خاص مسائل ہیں ہمارے علم میں ہوں، علم میں ہمارے اضافہ ہو، دین کے حوالے سے، دین کے علم کے حوالے سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، خود بھی تحقیق کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ بس زبانی کلامی جو سنا نا، کوشش کریں خود بھی تحقیق کریں، جو موضوع خاص آیا اس پر ویسے بھی تاکہ، بلکہ ہم یہاں پہ نوٹ کر دیں گے پورے رمضان شریف کے کورس کے حوالے سے جتنا موضوعات ہیں وہ نوٹ کر دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا بھی کتنا اشد ضرورت والے مسائل ہیں ان کے اندر اور کس قدر ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم باقاعدہ کافی دنوں سے ہم لگے ہوئے ہیں، تحقیق بھی کر رہے ہیں اور ان کا ایک سیٹ اپ بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ہے تو کوشش کرنی ہے، خود بھی ساتھیوں کو بھی دعوت دینی ہے، روزے کی حالت میں نماز عصر کے بعد مسجد میں دین کی باتیں سننا، اور دینی مجلس جو ہے نا یہ سب سے بہترین مجلس ہے، سب سے بہترین پروگرام اور مجلس علمی مجلس ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا، اس حوالے سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے، جتنا بھی ساتھی ان کو دعوت دینی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ آج ہمارے یہ 4.5 پارے مکمل ہو گئے، یہ پھر انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کے بعد ہمارا درس قرآن بقیہ شروع ہوگا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔